ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي عزيز صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازبان اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدہ تصورات معزز سامعین محترم ارباب علم و دانش خصوصاً لاہور بار کے صدر راؤ سمی صاحب اور ان کے تمام احباب مسئلہ یہ ہے کہ تمام کا نام لیں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے ہم سب وکیل بعد میں ہیں مولوی بعد میں ہیں پیر بعد میں ہیں شیخ بعد میں ہیں حافظ بعد میں ہیں قاری بعد میں ہیں جج بعد میں ہیں جرنیل بعد میں ہیں سیاستدان بعد میں ہیں لیکن حضور کے غلام پہلے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا تعارف ایک ہی ہے کہ ہم سب حضور کے غلام ہیں اور یہی تعارف ہے جس کو لے کر صحابہ کرام نے اور جناب امت مسلمہ نے آج تک اس تعارف کے ساتھ کبھی شکست نہیں کھائی اگر یہ تعارف شکست کا باعث ہوتا تو 1929 سے لے کر آج تک میانی صاحب بھرا پڑا ہے قبروں سے لیکن جس کی قبر زندہ ہے اس کا تعارف یہی ہے کہ وہ غازی علم الدین ہے تو حضور کی غلامی سے اگر کسی کا تعارف زندہ رہ سکتا ہے قیامت تک تو وہ حضور کی غلامی سے رہ سکتا ہے ورنہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا ہاں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے ایک سبق ہے جس کو ہم اپنے دلوں میں راسخ کر لیں
ہم اپنے دلوں میں جگہ دے لیں کہ بھائی میری بات سنو، ہم سب کا احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بالکل یہ اٹل بات ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی حرف آئے گا، نہ ہم اپنا مال دیکھیں گے، نہ جان دیکھیں گے، نہ عزت دیکھیں گے، نہ دولت دیکھیں گے، نہ وطن دیکھیں گے، نہ وطن کی حدیں دیکھیں گے، کیونکہ ہر ملک کے مایست کہ ہر ملک مل کے خدائے مایست۔ اگر کوئی بات ہمارے آقا و مولا کی عزت پر کرے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے ہمارے لیے ریڈ زون ہے یہ وہ 295C ہے، بس ہم اس سے ایک منٹ جی تشریف رکھیں، ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیں، میں ان سب سے نعرہ لگواتا ہوں، بے فکر رہے، بات کر رہے، ایک منٹ سمجھا تو لینے دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج تک کبھی حضور کی عزت کے مسئلے میں تقسیم نہیں ہوئی۔ یہ یورپ کی چال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ لیکن یاد رکھنا جب تک یہ مائیں غازی علم الدین پیدا کرتی ہیں، جب تک یہ مائیں غازی ممتاز قادری پیدا کرتی رہیں گی، جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی، اور جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین رضوی جیسے عاشق رسول پیدا کریں گی، بات سنیں، اگر عشق ثریا ستارے پر بھی چڑھ کر بیٹھ جائے یہ رجال کھینچ کر واپس امت کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا تعارف یہی ہے، اور وہ مودی اور اس کے ہمنوا حضور کی شان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا مسلمان ہر چیز پر سوداگری کر سکتے ہیں، ہر چیز پر بات چیت کر سکتے ہیں، ہر چیز پر بیٹھ کر بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ان کے نبی کی عزت کے بارے میں بات ہونا تو پھر وہ 313 ہو کر 1000 کو لٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ہوتا کیا، ایک منٹ تھوڑا جا صبر کر لو پھر نانے، اگر یہ بھی موقع بن جائے کہ غازی علم الدین شہید کو جب شہید کر دیا گیا، جنازہ ہو گیا، جنازے میں تو پھر منظر ہی اور جناب عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ اس کے باہر جانے کے بعد ہماری عزت کیا ہے۔ زندگی کی اہمیت یہ ہے کہ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہو تو کہنے والا جائے کہ یہ مومن جا رہا ہے، یہی زندگی کی آخری سانس کے مطلب ہی یہی ہے، ورنہ زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ غازی علم الدین جب دنیا سے چلے گئے تو 1 سال بعد ہندوؤں نے پھر وہ جناب اس کا پروگرام کیا، وہ گندی کتاب لہرائی، ہندو نے سٹیج پر چڑھ کر کہ مسلموں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے راجپال کو مار دیا ہے، ہم یہ کتاب نہیں چھاپیں گے تو ہم یہ چھاپیں گے دوبارہ۔ تو ایک سیدھا سالہ مسلمان، نہ حافظ، نہ قاری، نہ مولوی، نہ پیر، نہ برسٹر، وکیل، کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی بھی تعارف نہیں، ایک سیدھا سادہ مسلمان، وہ اٹھا اور کھڑا ہو کر اس نے ہندو کے سامنے ایسے پکڑ لیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ ہمیشہ یاد رکھنا جب قوت انسان کے اندر آتی ہے نا تو وہ لا الہ کی برکت سے آتی ہے، اور لا الہ یہاں سے پڑھا ہو، زبان کا نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج 57 ممالک کے مسلمان، کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی کا جانشین ہوتا، کوئی ایک بھی محمد بن قاسم کا جانشین ہوتا تو یہ ہندو، یہ فرانس، ان کی جرت تھی ہمارے آقا کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ شاہین، حطف، یہ خالد، یہ غوری، یہ ٹینک، یہ درار، یہ سارا کچھ رکھا ہی حضور کے نام پر ہے، ورنہ ہم نے شبرات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹینک کیا کریں جس کو ٹاکیاں مار مار کے خود تھک گئے ہیں، وہ کس دن کام آئے گا جب حضور کی عزت پر پہرا نہیں دینا۔ اچھا تمہاری عزت کی بات آئے، لانگ مارچ بھی ہوں، کسی کی عزت کی بات آئے اس کے اوپر پرچے بھی کٹ جائیں، کسی اور کی عزت کی بات آئے، وہ رات میں سخت بات کرنے لگا ہوں اس لیے کہ حضور کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، وہ اس لیے نہ میں ڈر کے کرتا ہوں، ہم تو لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اس لیے کہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابھی و امی، یہ بھائی یاد رکھنا ناموس رسالت کا مسئلہ ٹویٹوں سے حل نہیں ہوتا، یہ میدان لگانا پڑتا ہے، اور میدان بھی ایسا لگانا پڑتا ہے کہ اگر تم آ رہے ہو تو ہم حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں، ہم حضور کے نام پہ کٹنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ امت، یہ مائیں، یہ ماؤں نے اپنے بچے رکھے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان بچوں کو جا کر حضور کے نام پر کٹوا دو۔ میں آپ سے گواہی دیتا ہوں، یہ پیچھے فرانس کے مسئلے میں جتنے بھی شہید ہوئے کسی ایک کی ماں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے بچوں کو جناب ذبح کروا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں، کیونکہ حضرت ام خنسا جب احد کی جانب چلی نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور کو نقصان پہنچایا ہے کافروں نے، تو رستے میں چلی تو کسی نے آ کر کہا آپ کا بھائی بھی
دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا جنگ میں، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے حضور کا بتاؤ۔ پھر آگے چلی، انہوں نے کہا آپ کا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے حضور کا بتاؤ۔ آگے چلی تو انہوں نے کہا جناب آپ کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے حضور کا بتاؤ۔ آگے آئیں تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے حضور کا بتاؤ۔ جب یہ 4 رشتے ہوتے ہیں کسی خاتون کا عزت سے دنیا میں جینے کے لیے، یہ بڑے 4 اہم رشتے ہیں۔ جب چاروں رشتے چلے گئے، سامنے حضور کو دیکھا تو حضور کا دامن کرم تھام کر کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں جب ان کی ناموس سلامت، ان کی ختم نبوت سلامت، ان کا نام رہے، ہمارا کچھ رہے نہ رہے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر امت یہ جذبہ آج بھی رکھتی ہے تو یہ چند ناہنجار جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کا کام ہے نا، ورنہ نمائندگی اگر کوئی آ کر دیکھے تو صحیح نیچے شعلے بھڑک کس طرح رہے ہیں عشق کے، کوئی آ کر کسی وکیل کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی جناب دوست کو، برسٹر کو، کسی بھی شعبہ ہائے فکر سے دنیا میں بیٹھنے والے انسان کو اٹھا کر دیکھ لے کہ اس کے سینے میں عشق رسول مچل کس طرح رہا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ نور پور شرما اور اس کے حامیوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ لیکن اس کو پیغام کو، ان شعلوں کو ترجمانی تو انہوں نے دینی ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ورنہ کون ہے جس کو موقع ملے آج انڈیا جانے کا اور وہ نور پور شرما کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہاں ہزاروں غازی علم الدین پھرتے ہیں، یہاں ہزاروں غازی ممتاز قادری پھرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اقتدار کی سیٹ پر بیٹھنے والا کوئی صاحب ایمان نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو ان کو کہنا پڑتا، یار مجھے آپ بتائیں کس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ناموس رسالت کے لیے نکلو؟ ایک آواز نکلی بار میں سے، سارے عاشقان رسول جمع ہو گئے، ایک آواز وزیر اعظم اور صدر دے یا ملک کا مقتدر کوئی شخصیت دے تو یہ کیا قوم باہر نہیں آئے گی؟ آئے گی نا قوم۔ لیکن کیا کریں، ہم نے رنگیلے پالے ہوئے ہیں جن کو ذاتیات کی بڑی فکر ہے، جن کو سارے معاملات کی بڑی فکر ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو یہ گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ امت اب چپ نہیں بیٹھے گی، اس امت کے پاس بڑا زبردست بیانیہ ہے، وہ 1-2 حرفی بیانیہ ہے، وہ بچے سے لے کر اوپر تک کہ گستاخ رسول کی اور من سب نبیًا، یہ بیانیہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو آج تک گستاخ رسول کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا نا تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ گستاخ رسول کا مسئلہ کائنات کا سب سے جداگانہ مسئلہ ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کو معافی دی۔ جب ابن قتل کی باری آئی نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیستار الکعبہ تھے، یعنی یہ کعبے کی دیوار ہے، یہ کعبے کا غلاف ہے، اس کے درمیان جو رسیاں ہیں ابن قتل اس کے درمیان لٹک گیا ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا اقتلوہ، اگر گستاخ رسول کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کے درمیان بھی آ جائے نا تو اس کو پناہ نہیں ملتی، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو وہیں واصل جہنم کر دیا جائے، بس یہی بات ہے۔ اور دوسری یاسین ملک صاحب، تو میں نے بڑے ببانگ دہل کہا کہ یاسین ملک صاحب کو سزا دی ہے انڈین کورٹ نے، انڈین جناب جو بھی ہے کورٹس کا نظام، اس نے سزا دی ہے۔ ہمارے ملک میں ختم وہ کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کرنے والے حافظ سعید صاحب کو کس نے سزا دی ہے؟ ہم خاموش ہو گئے ہیں، ہم خاموش ہو گئے ہیں اس لیے کہ بات سچ کی آئی ہے، حق کی آئی ہے، اپنے پر جلتے ہیں۔ بھائی حق وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے اور بیگانوں کے سامنے بھی ڈٹ کر کہا جائے، اور وقت پڑے تو سرے دار کہیں، وقت پڑے سرے بازار کریں، اور جب تک خون کا آخری قطرہ ہو حق کہیں۔ اور یاسین ملک صاحب جیسی ہزاروں مائیں بیٹے جنتی رہیں گی، وہ اسی طرح جیلوں میں جائیں گے اگر ہماری ریاست نے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ بھائی لوگوں کے بچے تو مروانے کے لیے نہیں ہے نا، جن کو پالا تھا کشمیر کی آزادی کے لیے وہ آج کہاں ہیں؟ ان کا کام تھا لڑنے کے لیے، وہ لڑیں، ان کو جو زخم لگے گا وہ ہم اپنے خون سے بھریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوم کے بچے آگے لگا کر اور پیچھے سے بھاگ جانا یہ دلیری نہیں ہوتی۔ لیڈر تو وہ ہوتے ہیں جو خود میدان عمل میں رہتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کو کبھی جو بھارت کی جرت نہ ہوتی کہ وہ نام کے ان کو کسی بھی پابند سلاسل کرتا یا سزا دیتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ خود بیچارے جو کشمیر کی آزادی لڑ رہے ہیں ان کو جیلوں میں بند کر کر بیٹھے ہیں۔ آج اگر یہ سارے لوگ جو ناموس رسالت کے لیے روڈ پر آئیں یا عملی اقدامات کرنے کے لیے آئیں اور ان کو شیل مارے جائیں اور ان پر گولیاں برسائی جائیں تو کیا کفر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت پر پہرا دیں گے؟ وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب ہم نکلیں فرانس کے خلاف تو تکلیف ان کو ہو، اب ہم بھارت کے خلاف نکلیں تو ہمیں شیل مارے جائیں یا رستے روکے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہے؟
कौन है ये लोग जो इस मुल्क में, जिस मुल्क को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया, उस मुल्क में बसने वालों को नहीं निकलने देते। ये हकायक हैं, इनसे आंखें बंद नहीं की जा सकती। जब तक ये हकायक दुरुस्त नहीं होते, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। हमारे नारे, हमारी सारी चीज़ें जज्बा बढ़ाने के लिए तो हो सकते हैं, अमलन इक़दामात के लिए नहीं हो सकते। अमलन इक़दामात के लिए यह है कि एक बार सर के नीचे हाथ रख के सोचना तो सही, हम किस मुल्क में बसते हैं, किस जगह पर बसते हैं कि जिसके ज़िम्मेदारान की अभी कान पर कोई जू भी नहीं रेंगी। और जनाब अरब ममालिक ने बात की तो आप देख दाख कर बात करते हैं कि नामूस रिसालत पर बात कैसे करनी है, दाएं बाएं का माहौल। और आप ये जो जाते हैं जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा तो चोरों का टोला है। वो कहता है तू मुसलमानों की इस भेड़ को काबू कर ले, मैं मुसलमानों की इस भेड़ को काबू कर लूँगा। कभी गैरों ने भी अपने घर के मसले हल किए हैं। इकबाल कहता है फरियाद से अफरंगो दिल आवेज़ी अफरंग, फरियाद से शीरीनी ओ परवेज़ी अफरंग, आलम हमाज वीराना चंगेज़ी हरम, बाज बात आमीर जहाँ खेज असखाबे गरां असखाबे गरां खेज। इकबाल कहता है तुझे इन कफन चोरों से उम्मीद है कि वो तेरे घर का आके फैसला करेंगे, वो तुझे हक दिलवाएंगे। इकबाल कहता है उठो खड़ा हो मुसलिया, अपने हरम की तामीर खुद कर, अपने हरम की हिफाजत खुद कर, अपने घर की हिफाजत खुद कर, अपने नबी की इज्जत की नामूस की हिफाजत खुद कर। लेकिन मुसलमान वो है जो कभी चाइना के पीछे भागता है, कभी जनाब मईशत के नाम पे अमेरिका के नीचे लेटता है, कभी रूस की बगलों में जा घुसता है। ओए मेरी बात सुनो, जिस चीज़ को तुम इनकार करके मईशत के पीछे भाग रहे हो, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात से लेकर मुसलमानों की तारीख़ में ये सारे अरबाब इल्म व दानिश हैं। मुझे कोई एक शख्स आके बता दे कि इस्लाम की मईशत जिहाद के अलावा कोई है, उसको तो तुम कमर करके बैठ गए हो, उसके तो तुम्हारी टांगें कांपती हैं। इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। अगर जिसको ये डर लग रहा हो कि वो हमें क्या कहेंगे, भाई तुम्हें पाला किस लिए गया था, तुम्हें रखा किस दिन के लिए गया था? इस दिन के लिए तो गया था। ये कौम और ये जो मिल्लत है ना, इसमें बड़ा दबदबा है, बड़ा दमखम है, बड़ी बातें हैं और बड़ी जुर्रत है। लेकिन एक बात है, जब ये अपने ज़िम्मेदारों का इंतखाब करने लगती है ना, तो ये कमज़ोर हो जाती है, ये तज़ल्ज़ुल का शिकार हो जाती है। अगर हम अपने ज़िम्मेदारों का इंतखाब सही करें तो हमें ये ज़रूरत ही ना पड़े, हमें तो वो ख़ुद आकर कहें कि भाई हमने उस सतह पर बात कर दी है, अब मोदी क्या उसके बाप की भी ज़रूरत नहीं, उसकी तर्जुमान की इतनी ज़रूरत हो कि वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करे। और मोदी वो गाय का मूत्र पीने वाले, सीधी बात है, हम कहते हैं सरेआम कि वो गाय का मूत्र पीने वाले, उसकी जुर्रत के वो यासीन मलिक जैसे होर को जनाब पाबंद सलासिल करे। इसमें कमज़ोरियाँ हमारी अपनी हैं। गिला जफाए वफानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। जो हमने अपने वतन के साथ किया है, जो हमने अपने लोगों के साथ किया है, जो हमने अपने चाहने वालों के साथ किया है, जो हमने अपने जाफरोशों के साथ किया है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमने जिसको जनाब देखा कि ये अब हकीकी मंजिल की तरफ चल पड़ा है, या उसे पाबंद सलासिल कर दिया, या उसे शहीद कर दिया, या उसको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया। ये रवश तब्दील करनी होगी और हम सबको मिलकर हुजूर की इज़्ज़त के मसले पर एक होना होगा। हम कहेंगे कि यार हमारे इख्तिलाफ सियासी हों, समाजी हों, मुआशरती हों, सारे एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन हम हुजूर की इज़्ज़त के सौदागर नहीं हैं। और आप देखें ना कि यासीन मलिक साहब के लिए सिर्फ ये कहना कि वो बहुत बड़े जंगे मतलब आज़ादी के एक बहुत बड़े लीडर थे, भाई वो दूध पीते बच्चे को भी पता है वो आज़ादी के लीडर हैं। ये बताओ कि तुमने उनके लिए क्या किया है, ये बताओ कि तुम्हारा उनके लिए किरदार क्या है, तुमने उनकी आज़ादी के लिए क्या जद्दोजहद की है। हमने आज़ादी के लिए जद्दोजहद ये की है कि जब कश्मीर लुट रहा था, जब कश्मीर बिक रहा था, तब हमने कहा आधा घंटा रोडों पर खड़े हो जाओ। ये नहीं बात उससे पीछे आने वालों ने क्या किया, उससे पीछे आने वालों ने क्या किया। कश्मीर आपने और मैंने थोड़ी बेचा है, हमने तो माल भी दिया है, खून भी दिया है, वक्त भी दिया है, सारा कुछ किया है जो उसके लिए बन पड़ा। लेकिन बेचने वालों ने बेचा और फिर कहा हमारा नाम भी ना लिया जाए। तुम्हारा नाम सरेदार भी लिया जाएगा, सरे बाजार भी लिया जाएगा, और जब वक्त पड़ेगा सरे बाजार भी लिया जाएगा। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नामूस रिसालत पर आखिरी बात कर आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि नामूस रिसालत का मसला है कितना हसास। मकाम हुदैबिया पर उर्वा बिन मसूद मुशरिकीन की तरफ से सफ़ीर बनकर आए।
جب وہ آئے تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر نا بار بار ایسے حضور کی داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، یا رسول اللہ جانے دے، یا رسول اللہ جانے دے۔ پیچھے سکے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ جو ایمان لے آئے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور کی حفاظت کے لیے ایسے کھڑے ہوئے تھے۔ جب مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود کا بار بار ایسے ہاتھ حضور کی داڑھی کی طرف بڑھا نا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ نہیں دیکھا سامنے سکا چاچا آیا بیٹھا ہے، آپ نے تلوار کا دستہ نکالا اور اپنے چاچے کے ہاتھ کے اوپر ایسے مارا، اور آپ نے فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے لیکن حضور کی داڑھی کی طرف سے خوشامد کی طرف ہاتھ کر رہا ہے، یہ بھی پیچھے کر، اگر دوبارہ بڑھا تو یہ کٹا ہوا واپس جائے گا۔ ہم یہ پوری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی معاملات کریں، لیکن ہمارے آقا و مولا کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھی تو وہ پھوڑ دیں گے، کوئی زبان اٹھی تو وہ گدی سے کھینچ لیں گے، کوئی ہاتھ اٹھا تو وہ یہاں سے نہیں شانوں سے کاٹ کر واپس بھیجیں گے۔ یہ امت میں ابھی لوگ باقی ہیں جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور وہ بھارتی مسلمان، میں سب سے زیادہ خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں کہ جو اتنی پابندیوں کے باوجود، جو اتنی مشکلوں کے باوجود، جو اتنے ظلم و ستم کے باوجود آج بھی بھارت کی سڑکوں پر اور جناب ایک ایک گلی کے اندر یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، اور وہ آج بھی بھارت کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ اقلیت ہے لیکن حضور کی عزت کے مسئلے پر ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے۔ اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے جس کو لے کر ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دیں کہ بھائی سب کچھ برداشت ہو گیا، ہم اس بات سبق کو پڑھ چکے ہیں کہ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔